एक हफ्ते के बाद नजमा और डॉक्टर शौकत कोठी के बाएं बाग में चहल कदमी कर रहे थे। ओफो, किस कदर शरीर हो तुम नजमा, शौकत ने कहा। आखिर बेचारे मालियों को तंग करने से क्या फ़ायदा। ये क्यारियाँ जो तुमने बिगाड़ दी हैं, माली इसका गुस्सा किसी और के ऊपर उतारेंगे। मैंने इसलिए बिगाड़ी हैं ये क्यारियाँ कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती हूँ। क्या मतलब, डॉक्टर शौकत ने कहा। यही कि तुम इनका ऑपरेशन करके इन्हें फिर ठीक कर दोगे, नजमा ने शोखी से कहा। इन्हें तो नहीं, लेकिन शादी हो जाने के बाद तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम्हें बंदरिया ज़रूर बना दूंगा। शादी बहुत खूब, गालिबन तुम ये समझते हो कि मैं सचमुच तुमसे शादी कर लूँगी। तुम करो या न करो, लेकिन मैं तो कर ही लूँ। तो मुझे बंदरिया बनाने से क्या फ़ायदा। क्यों ना तुम्हारे लिए एक बंदरिया पकड़ कर ली जाए, ऑपरेशन की ज़हमत से बच जाओगे। अच्छा ठहरो, बताता हूँ। हेलो भाई फरीदी, आओ आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। फरीदी और हमीद कार से उतर रहे थे। नवाब साहब का क्या हाल है, फरीदी ने शौकत से हाथ मिलाते हुए कहा। अच्छे हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं, आओ चलो अंदर चलें। नवाब साहब गाँव तकिए से टेक लगाए अंगूर खा रहे थे। फरीदी को देखकर बोले, आओ आओ मियाँ फरीदी, मैं आज तुम्हें याद ही कर रहा था। मैंने इस वक्त तुम्हें देखा था जब मुझे बोलने की इजाज़त न थी। आजकल तो मेरे बेटे का हुक्म मुझ पर चल रहा है। नवाब साहब ने शौकत की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। आपको अच्छा देखकर मुझे इंतहाई मुसरत है, फरीदी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद नवाब साहब ने कहा, फरीदी मियाँ, तुम्हें इस बात का इल्म क्यों कर हुआ था कि शौकत मेरा बेटा है। मैं दास्तान का बकिया हिस्सा आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ, फरीदी ने कहा। नहीं भाई, पहले तुम बताओ, नवाब साहब बोले। मेरी कहानी ज़्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 2 लफ्ज़ों में ख़त्म हो जाएगी। जब मैं पहली बार सलीम से रिपोर्टर के भेस में मिला था, इस वक्त मैंने आपके वालिद माजिद की तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि इस कोठी का कोई फ़र्द डॉक्टर शौकत को क्यों कत्ल करना चाहता है। शौकत की शक्ल हूबहू नवाब साहब मरहूम से मिलती है, लेकिन मुझे हैरत है कि जिस बात का इल्म डॉक्टर शौकत को नहीं था, इसका इल्म सलीम को क्यों कर हुआ। गालिबन मैं बेहोशी के दौरान में कुछ बक गया हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि सलीम ज़्यादातर मेरे करीब ही रहता था। फरीदी मियाँ, ये एक बहुत ही पुरदर्द दास्तान है, मैं तुम्हें शुरू से सुनाता हूँ। शौकत की माँ हमारे ख़ानदान की न थी, लेकिन वो किसी निचले तबके से भी ताल्लुक़ न रखती थी। इनमें सिर्फ इतनी ख़राबी थी कि इनके वालिदैन हमारी तरह दौलतमंद न थे। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे, लेकिन वालिद साहब मरहूम के डर से खुल्लम खुल्ला शादी न कर सकते थे, लिहाजा हमने छुप कर शादी कर ली। 1 साल के बाद शौकत पैदा हुआ, लेकिन इसकी पैदाइश के 6 माह बाद ही वो एक मुहलिक मर्ज में मुब्तला हो गई। इसी हालत में वो 2 साल तक जिंदा रही। इनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को जागीरदाराना माहौल से अलग रखकर आला तालीम दिलाए। वो एक रहमदिल खातून थी। वो चाहती थी कि इनका बेटा डॉक्टरी की तालीम हासिल करके खिदमत खलक करे। ये इनका ख्याल था और बिल्कुल दुरुस्त था कि जागीरदाराना माहौल में पले हुए बच्चे के दिल में गरीबों का दर्द कतई नहीं हो सकता। जब वो दम तोड़ रही थी तो उन्होंने मुझसे वादा ले लिया था कि इस वक्त तक मैं शौकत पर यह बात जाहिर न करूँगा जब तक वो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक अच्छे किरदार का मालिक न हो जाएगा। फिर उन्होंने शौकत को सबीता देवी के सुपुर्द कर दिया। मैं खुफिया तौर पर सबीता देवी की मदद किया करता था। खुदा जन्नत नसीब करे, इस बड़ी खूबियों की मालिक थी। आखिरकार इसने शौकत के लिए जान दी थी। शौकत की माँ के इंतकाल के बाद मेरा दिल टूट गया और फिर मैंने दूसरी शादी नहीं की और दुनिया यही समझती रही कि मैं सारी ज़िंदगी कवारा ही रहा। नवाब साहब ने फिर शौकत और नजमा की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखकर कहा, अब मेरी ज़िंदगी में फिर से बहार आ गई है। ऐ खुदा, ऐ खुदा। इनकी आवाज़ गलोगीर हो गई और इनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। फरीदी मियाँ, नवाब साहब बोले, इस सिलसिले में तुम्हें जो परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं, इनका हाल मुझे मालूम है। बाखुदा मैं तुम्हें शौकत से कम नहीं समझता। तुम भी मुझे इतने ही अजीज़ हो जितने के शौकत और नजमा। बुजुर्गाना शफकत है आपकी, फरीदी ने सर झुकाकर आहिस्ता से बोला। हाँ भाई, वो बेचारे प्रोफेसर का क्या हुआ? क्या वो किसी तरह रिहा नहीं हो सकता? नवाब साहब बोले। ता वक्तिया कोकीन फरोशों का गिरोह गिरफ्तार न हो जाए, जमानत भी नहीं हो सकती, फरीदी ने कहा। लेकिन मैं इसे बचाने की हत्युल मकान कोशिश करूँगा। अच्छा भाई, अब तुम लोग जाकर चाय पियो। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, अगले महीने शौकत और नजमा की शादी हो रही है। नवाब साहब ने नजमा और शौकत को देखते हुए कहा, अभी से कह देता हूँ फरीदी मियाँ कि तुम्हें और हमीद साहब को शादी से 1 हफ्ता कबल ही छुट्टी लेकर यहाँ आ जाना पड़ेगा। ज़रूर ज़रूर, फरीदी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। मुबारक हो। नजमा और शौकत ने शर्मा कर सर झुका लिया। थोड़ी देर के बाद चारों ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। भाई फरीदी, तुम कब शादी कर रहे हो?
ڈاکٹر شوکت نے چائے کا گھونٹ لے کر پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا، کس کی شادی؟ فریدی مسکرا کر بولا، اپنی بھائی۔ او میری شادی؟ فریدی نے ہنس کر کہا، سنو میاں شوکت، اگر میری شادی ہوتی تو تمہاری شادی کی نوبت نہ آتی۔ وہ کیسے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اگر میری شادی ہو گئی ہوتی تو میں بچوں کو دودھ پلاتا یا سراغ رسانی کرتا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی شادی شدہ شخص کامیاب جاسوس ہو ہی نہیں سکتا۔ تب تو مجھے ابھی سے استعفیٰ دینا چاہیے، میں شادی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے اتنی معصومیت سے کہا کہ سب ہنسنے لگے۔ تو پھر کیا تم ساری زندگی کباری ہی رہو گے؟ شوکت نے کہا۔ ارادہ تو یہی ہے، فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ بھائی تم بری طرح سگار پیتے ہو، تمہارا پھیپھڑا بالکل سیاہ ہو گیا ہوگا۔ ڈاکٹر شوکت نے کہا، اگر سگار بھی نہ پیوں تو پھر زندگی میں رہ ہی کیا جائے گا؟ تو یہ کہیے کہ سگار ہی شریک زندگی ہے۔ نجمہ ہنس کر بولی۔ حمید کہا مار کر ہنسنے لگا۔ باقی لوگ صرف مسکرا کر رہ گئے، حالانکہ یہ کوئی ایسا مذاق جملہ نہیں تھا، لیکن فریدی حمید کی عادت سے واقف تھا۔ وہ عورتوں کے پھوہڑ جملوں پر خوب محظوظ ہوا کرتا ہے۔ ہاں بھائی فریدی، یہ بتاؤ کہ تم مرے کس طرح تھے؟ مجھے یہ آج تک معلوم نہ ہو سکا، ڈاکٹر شوکت نے پوچھا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن میں مختصراً بتاؤں گا۔ مجھے شروع ہی سے سلیم پر شبہ تھا، لیکن میں نے شروع ہی میں ایک بنیادی غلطی کی تھی جس کی بنا پر مجھے مرنا پڑے۔ حالانکہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ نیپالی کا قتل ہم لوگوں کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ ہم لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ میں سلیم سے رپورٹر کے بھیس میں ملا تھا۔ وہ مجھے پہچان گیا اور اس نے واپسی پر مجھ پر ہوائی رائفل سے فائر کیا، لیکن ناکام رہا۔ اس نے رائفل پروفیسر کے ہاتھ میں تھما دی اور خود غائب ہو گیا۔ پروفیسر کے متعلق تو تم جانتے ہو کہ وہ کچھ خطی سواقع ہے۔ سلیم اسے اپنا اعلی کار بنائے ہوئے تھے۔ کئی سال کی بات ہے جب پروفیسر یہاں نہیں آیا تھا۔ اچھا خاصا تھا، وہ ان دنوں ایک تجربہ کر رہا تھا۔ اس نے چاند کا سفر کرنے کے لیے غبارہ بنایا تھا۔ تجربے کے لیے اس نے پہلی بار اپنے اسسٹنٹ نعیم کو اس غبارے میں بٹھا کر اڑایا۔ شاید نعیم غبارے کو اتارنے کی تدبیر بھول گیا تھا، یا یہ کہ اس کی مشین خراب ہو گئی تھی۔ غبارہ پھر پروفیسر کی دانست میں زمین کی جانب نہ لوٹا، حالانکہ اس کا خیال غلط ہے۔ نعیم غبارے سمیت مدارس کے گاؤں میں گرا، حالانکہ اسے کافی چوٹیں آئی تھی، لیکن گاؤں والوں کی تیمارداری اور دیکھ بھال کی بنا پر بچ گئے۔ اسی دوران اسے بازاری لڑکی سے عشق ہو گئے اور وہ وہیں رہ گئے۔ پروفیسر ان سب باتوں سے ناواقف تھا۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ اس پریشانی میں وہ قریب پاگل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے شہر کی سکونت ترک کر دی اور راج روپ نگر میں آ گیا۔ نعیم نے اسے خط لکھے جو اس کی پرانی قیام گاہ سے پھرتے پھراتے یہاں راج روپ نگر پہنچے۔ وہ خطوط کسی طرح سلیم کے ہاتھ لگ گئے اور اس طرح اسے ان واقعات کا علم ہو گیا۔ اب اس نے پروفیسر پر اپنی واقفیت کی دھونس جما کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ان سب باتوں کا علم اس وقت ہوا جب میں ایک رات چوروں کی طرح اس کوٹھی میں داخل ہوا اور سلیم کے کمرے کی تلاشی لی۔ نعیم کے لکھے ہوئے خطوط اچانک مل گئے۔ اس طرح میں معاملات کی تہہ تک پہنچ گیا اور اسی وقت میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھ پر گولی سلیم نے ہی چلائی تھی، کیونکہ پروفیسر تو اس رائفل کے استعمال سے ناواقف تھے۔ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہاں تو بات میرے مرنے کی تھی۔ جب میں سلیم اور ڈاکٹر توصیف سے مل کر واپس جا رہا تھا، سلیم نے راستے میں دھوکہ دے کر مجھے روکا اور جھاڑیوں کی آڑ سے مجھ پر گولیاں چلانے لگا۔ میں نے بھی فائر کرنے شروع کر دیے۔ اسی دوران میں اچانک مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے طے کر لیا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اب میرا وجود اس دنیا میں نہیں، ورنہ ہوشیار مجرم ہاتھ آنے سے رہا۔ لہٰذا میں نے ایک چیخ ماری اور بھاگ کر اپنی کار میں آیا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ میں سیدھا ہسپتال پہنچا اور وہاں کمپاؤنڈ میں موٹر سے اترتے وقت غش کھا کر گر پڑا۔ لوگوں نے مجھے اندر پہنچایا۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنی ساری اسکیم سے آگاہ کر دیا اور اپنے چیف کو بلوا بھیجا۔ اسے بھی میں نے سب کچھ بتایا۔ پھر وہاں سے میرے جنازے کا انتظام شروع ہوا۔ قسمت میرے ساتھ تھی۔ اس دن اتفاق سے ہسپتال میں ایک لاوارث مریض مر گیا تھا۔ میرے محکمہ کے لوگ اسے اسٹریچر پر ڈال کر اچھی طرح ڈھانک کر میرے گھر لے آئے۔ پڑوسی اور دوسرے جاننے والے اسے میری لاش ہی سمجھے۔ میری موت کی خبر اسی دن شام کے اخبارات میں شائع ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اسی رات حمید کو ایک نیپالی کے بھیس میں ڈاکٹر توصیف کے پاس بھیجا اور اسے تاکید کر دی کہ میری راج روپ نگر میں آمد کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہے، لہٰذا یہ بات چھپی ہی رہی۔ اس دن میں راج روپ نگر گیا تھا۔ اس طرح سلیم دھوکہ کھا گیا۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ اس شبہ کرنے والا اب اس دنیا سے چل بسا ہے اور اب وہ نہایت آسانی کے ساتھ اپنا کام انجام دے سکے گا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں کسی طرح راج روپ نگر لے جاؤں، لہٰذا میں نے ڈاکٹر توصیف سے دوبارہ کہلوا بھیجا کہ ذرا جلد از جلد تمہیں راج روپ نگر لے جائے۔ جب تم وہاں پہنچے میں سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگا رہا۔ تمہاری کار میں نے ہی خراب کی تھی۔
مجھے یہ پہلے معلوم تھا کہ اس وقت کوٹھی میں کوئی کار موجود نہیں ہے، لہٰذا میں نے یقین کر لیا کہ تم اس صورت میں پیدل ہی جاؤ گے۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ سلیم تمہیں نواب صاحب کے آپریشن سے پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا میں نے اسے موقع واردات ہی پر گرفتار کرنے کے لیے تمہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کم بخت نے وہ حربہ استعمال کیا جس کا مجھے گمان تک نہ تھا۔ واقعی قسمت کے اچھے تھے کہ وہ سوئی پروفیسر کے ہاتھ سے گر گئی، ورنہ تم ختم ہو جاتے اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ اس کے بعد تم قصبے میں چلے گئے اور میں ایک مالی کی خالی جھونپڑی میں بیٹھا پلان بناتا رہا۔ یہ تو مجھے تمہاری زبانی معلوم ہو گیا تھا کہ تم شام کو بھی پیدل ہی آؤ گے، اور اس دوران مجھے پروفیسر کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی معلوم، مثلاً ایک تو یہی کہ وہ کوکین کھانے کا عادی ہے اور غیر قانونی طریقے پر اسے حاصل کرتا ہے۔ لو بلا دیکھو، باتوں ہی باتوں میں میں بہکتا چلا جا رہا ہوں، باقی حالات بتانے سے کیا فائدہ، وہ تو تم جانتے ہی ہوگے۔ بہرحال یہ تھی میرے مرنے کی داستان۔ خدا تمہاری مغفرت کرے، ڈاکٹر شوکت نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو فریدی بھائی اب تو آپ کی ترقی ہو جائے گی، دعوت میں ہمیں نہ بھولیے گا، نجمہ نے مسکرا کر کہا۔ میں ترقی کب چاہتا ہوں، اگر ترقی ہو گئی تب تو مجھے شادی کرنی پڑے گی، کیونکہ اس صورت میں مجھے آفس ہی میں بیٹھ کر مکھیاں مارنی پڑیں گی، پھر دن بھر مکھیاں مارنے کے بعد گھر پر تو مجھ سے مکھیاں نہ ماری جائیں گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر پر مکھیاں مارنے کے لیے مجھے ایک عدد بیوی کا انتظام کرنا ہی پڑے گا، جو میرے بس کا روگ نہیں۔ نجمہ شاید تم یہ نہیں جانتی کہ ہمارے فریدی صاحب سراغ رسانی کا شوق پورا کرنے کے لیے اس محکمے میں آئے ہیں، ڈاکٹر شوکت نے کہا، ورنہ یہ خود کافی مالدار آدمی ہے اور اتنے کنجوس ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اچھا، یہ میں آج ایک نئی خبر سن رہا ہوں کہ میں کنجوس ہوں۔ کیوں بھائی، میں کنجوس کیسے ہوں؟ شادی نہ کرنا کنجوسی نہیں تو اور کیا ہے، نجمہ نے کہا۔ اچھا بھائی حمید، اب چلنا چاہیے ورنہ کہیں یہ لوگ سچ مچ میری شادی نہ کروا دیں، فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی بیٹھیے نا، ایسی جلدی کیا ہے، نجمہ بولی۔ نہیں بہن، اب چلوں گا، کئی ضروری کام ابھی تک ادھورے پڑے ہیں۔ نجمہ اور شوکت دونوں کو کار تک پہنچانے آئے تھے۔ دونوں کے چلے جانے کے بعد شوکت بولا، ایسا حیرت انگیز آدمی میری نظروں سے نہیں گزرا، پتہ نہیں پتھر کا بنا ہے یا لوہے کا۔ میں نے آج تک اسے یہ کہتے نہیں سنا کہ آج میں بہت تھکا ہوں۔ اس کے برخلاف سرجنٹ حمید بالکل مرغی کا بچہ معلوم ہوتا ہے، نجمہ ہنس کر بولی۔ کیوں؟ نہ جانے کیوں مجھے اس کی ناک دیکھ کر مرغی کے بچے یاد آ جاتے ہیں۔ بہرحال آدمی خوش مزاج ہے۔ اچھا آؤ اب اندر چلیں، سردی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا جاسوسی دنیا کا پہلا پارٹ، دلیر مجرم۔ جاسوسی دنیا کا دوسرا پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔